ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجد سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں، اور خوشی یہ غم کا الٹا لفظ ہے، غم کا ضد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر قوم کے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے آج یہ ہماری عید ہے۔ وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی اس دن میں خوش رہے، بال بچوں کو بھی خوش رکھیں، رشتہ دار عزیز و اقارب کو بھی خوش رکھے، خوش کرے، والدین کو بھی خوش رکھے، اللہ کو بھی خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا اور میری قربانی کرنا اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ قربانی کے وقت اللہ نے یہ پیغام دیا، نماز صرف اللہ کے لیے، عبادت
صرف اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ زندہ رہنا، ہم زندہ ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کو بال بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، میرا چھوڑو، ہم تو بال بچہ کے لیے زندہ ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہے۔ کس کے لیے زندہ ہیں؟ بال بچہ کے لیے زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں اپنا بال بچہ کے لیے کر رہے ہیں، بس ایسا ہی مزاج بن جائے کہ میرا جو کچھ ہے زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ زندہ ہے اللہ کے لیے، اور موت کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ بس اپنے لیے نہ مرنا ہے نہ اپنے لیے زندہ رہنا ہے، اللہ کے لیے ہے جو پورے عالم کا پروردگار ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سمجھتے ہو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے۔ قربانی کا رواج وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی دینے کا رواج ابتدائے دنیا سے ہی ہر قوم میں رہا ہے، ہر قوم میں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے مندروں میں جو ہے وہ بلی دینے کا رواج ہے۔ بھگوان اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ جانوروں کی بلی نہیں کی جاتی۔ بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا بھی رواج تھا کہ اپنے بچیوں کی بھی بلی دیتے تھے۔ عربوں میں بھی رواج تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ بہت سے جگہوں میں ملکوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خود جو ہے بہت بڑا ایک دریا ہے، دریائے نیل، وہ مصر کے پاس ہے، مصر کے سرحدوں سے وہ گزرتا ہے دریائے نیل۔ تو وہاں پہ جو ہے رواج تھا ایک زمانے سے کہ جب تک کہ ایک نوجوان لڑکی کی بلی نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک اس میں پانی جاری نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھیے ایسے کیسے ہوتا تھا؟ رواج چلا رہا تھا جب تک کہ ایک نوجوان لڑکی کی بلی نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک وہ جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا مصر کو تو مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، تب دریا جاری ہوتا ہے۔ تو کتنا تعلق تھا بھائی اللہ سے، اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ رونا روتے ہیں، بھائی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ نے اسی پیغام کو دیا ہے کیا میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، زندہ رہنا، مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے۔ کتنا تعلق اللہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے گا پورا عالم اور پورا کائنات اس کا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری،
اتنا قیمتی شعر ہے، اگر میرے پاس کئی لاکھ روپیہ بھی ہوتا تو سب کے سب میرے کو خواجہ صاحب کو دے دیتے۔ کتنا معنی شعر ہے، پرمانا شعر۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ ایسا تعلق اللہ سے ہو، ایک اللہ جس کا ہو جائے سارا کائنات ہوگا۔ تو یہ رواج تھا کہ بغیر نوجوان لڑکی کے بلی دیے ہوئے مصر کا دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور لکھا ہے دریا تو کان کھول کے سن لے، اگر اللہ کی وجہ سے تم جاری ہوتا ہے تو میرے خط جانے کے بعد آج سے تم جاری ہو جا، اگر تم اللہ کے لیے کی وجہ سے جاری نہیں ہوتا ہے تو تم سوکھے رہو، تم کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خط لکھا؟ اگر اللہ کے لیے تو جاری ہوتا ہے تو میرے خط جانے کے بعد آج سے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے لیے جاری نہیں ہوتا ہے، ارے تم سوکھے رہو، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ خط تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، دریائے نیل میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر! دریائے نیل ایسا جاری ہوا کہ آج تک دریائے نیل جاری ہے۔ یہ نشانی ہے بھائی، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ آپ چاہیں گے سب تو آپ کا ہے، دریا پہ آپ کی حکومت، فلک پہ آپ کی حکومت، آسمان کی گھاٹ پہ آپ کی حکومت، سارے ذرے اور کائنات پہ آپ کی حکومت، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط۔ کیا شرط ہے بھائی؟ وہی اللہ نے جو قربانی کرتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ اللہ کا ہو جائیے گا، ہم حالات کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم نے تو تاریخ بنائے ہیں، ہم نے تو تاریخ بنائے ہیں، ہم نے تو دنیا کے قوموں کو تہذیب سکھایا ہے۔ یہ قوم بد تہذیب تھی، یہ قوم دنیا کے قوموں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، ہم نے تو دنیا کے قوموں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ ہم نے تو، اب بتائیے سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ آپ بتائیے کون سی نعمت ہے بھائی؟ کوئی بتاوے، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بتاوے کون سی بڑی نعمت۔ دوسری آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں، کون؟ تکبیر تشریف پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ان ایام میں خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب گھر سے مسجد کے لیے نکلتے تھے، عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے، تو دھیرے سے نہیں، بآواز بلند پڑھتے ہوئے آتے تھے، زور زور سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے بڑائی کا ترانہ ہے، اللہ اکبر۔ اے اللہ آپ سب سے بڑا ہیں، کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سلطنت کچھ آپ سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی کس کی ذات ہے؟ آپ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنا پرمعنی الفاظ ہیں، اللہ کے وہ کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میرا زندگی، میرا مرنا، میرا خوشی، میرا غم کچھ نہیں ہے بھائی، سب اللہ کی طرف سے، جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہم ہر حال میں خوش ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے تو بھائی؟
سب سے بڑی نعمت ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اے لوگوں تمہارے قربانی کا گوشت اللہ کے نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا خون اللہ کی یہاں نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے یہاں کہاں پہنچتا ہے بھائی؟ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ کون آدمی کتنا خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اللہ کا کام کر رہا ہے، بس یہی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس چیز پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے؟ اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے بھائی، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس کی اہمیت اور قدر اس وقت معلوم ہوگی کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آدمی چاہے گا کہ اگر دنیا بھر بھی سونا اور چاندی ہوتا تو اللہ کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ لیتا، لیکن اس دن ایمان والے کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کس کی قربانی قبول کرے گا بھائی؟ نماز نہیں پڑھیے گا آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، گاڑی کو مڑوائیے گا آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی کیجیے گا آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ بتائیے ہو جائے گی قبول بھائی؟ وہ علماء تو کہیں گے کہ قربانی ہو جائے گی، قربانی اگر کوئی بھی مسلمان کہے قربانی ہو جائے گی، اللہ نے کیا فرمایا؟ قربانی کا ہو جانا الگ چیز ہے اور قربانی کا اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ قربانی کر لیجیے، علماء کہیں گے ہاں ہو جائے گا بھائی، جانور ٹھیک ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، قربانی کر لیجیے، قربانی ہو جائے گی، قربانی درست ہے۔ لیکن قربانی کا ہو جانا الگ چیز ہے اور قربانی کا اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شرم آنی چاہیے، بے نمازی، پھر قربانی آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ قربانی کرنا فرض ہے، آپ پہ قربانی فرض ہے۔ قربانی کس پہ فرض ہے بھائی؟ صاحب نصاب پہ فرض ہے، مالدار ہونا چاہیے قربانی کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے مالدار ہونا چاہیے، صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب۔ صاحب نصاب پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ واجب الگ چیز ہوتا ہے، فرض الگ ہوتا ہے، تو فرض نہیں ہے، قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض کے بعد درجہ واجب کا ہے، صاحب نصاب پہ۔ اب ہم کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 5 وقت اللہ کے دربار میں سر کو جھکانا یہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے کہ یہ مالدار پہ فرض ہے 5 وقت سر کا جھکانا؟ نہیں، مالدار پہ بھی ہے،
عورت پہ بھی ہے، غلام پہ بھی ہے، امیر پہ بھی ہے، فقیر پہ بھی ہے، سب پہ جو ہے 5 وقت سر کا جھکانا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے ہم لوگ کو بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی۔ آپ اگر اللہ کو راضی نہیں کیجیے گا، حالات خلاف بنیں گے۔ یہ قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ دوسرا، قربانی کا کیا پیغام ہے بھائی؟ کیا پیغام ہے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے محبوب چیز کی قربانی کر دی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے خلیل، میرے دوست، جو تمہارے پاس سب سے زیادہ پیارا چیز ہے، محبوب ہے، اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ یہ نہیں کہا گیا تھا بیٹا کو قربان کر دو، بیٹا کا قربانی کے لیے نہیں کہا گیا تھا بھائی۔ کیا فرمایا تھا؟ اگر کہہ دیتے اللہ بیٹا کی قربانی کرو تو بیٹے کی قربانی ہوتی۔ اللہ کا حکم تھا بیٹے کی قربانی کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ بیٹے کی قربانی کرو، بیٹے کا نہیں بھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ اپنے سب سے محبوب چیز، سب سے بہت سوچا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، تو سوچا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز میرا بیٹا ہے۔ تو بیٹا کو کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ خواب دیکھا ہے اپنے محبوب چیز۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ارادہ کر لیا سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹے کی قربانی دینا ہے۔ اب قربانی دینے کے لیے نکلے تو شیطان جو ہے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 3 جگہ اس نے راستہ روکا۔ پہلا تو ہمدرد بن کے آیا، بیٹا کو کہیں سوال ہو جاتا ہے، بس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے۔ اژدہا کی شکل میں آیا راستہ روکنے کے لیے، شیر کی شکل میں آیا، سمجھ گئے، تینوں مرتبہ سمجھ گئے شیطان ہے۔ تینوں مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان بھاگ گیا۔ وہ کنکری مارنے کی سنت حاجی حضرات حج کے ایام میں ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا ایک سبق یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ بے صبری نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو پہلی بات جو میں نے تقریر کے شروع میں کہی تھی، آپ کا اگر اللہ سے تعلق ہو گیا بس سب کچھ آپ کا ہو گیا۔ وہ تعلق کمزور ہے تو اللہ آزمائیں گے۔ اس لیے یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیے بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی کر دی، تھوڑا سا ہم وقت کی قربانی کریں بھائی۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ
اپنے گھر کی اپنے قریب کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ نے جس کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی ہے روزانہ ضرور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے، اور کچھ بھی نہیں آتا ہے بھائی تو تھوڑا سا وقت تو نکالیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جس میں اللہ سے تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بس کچھ نہیں، اذان ہوتی ہے اور آدمی تیاری کر کے مسجد میں آ جائے تو بہت سا وقت نکل جائے گا، تسبیح پڑھنے کا بھی وقت نکل جائے گا، نفل پڑھنے کا بھی وقت نکل جائے گا، اور قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نکل جائے گا۔ اچھی طرح سے سمجھو بھائی اسلام کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو سمجھو۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے مرنا ہے، سب کام اسی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے سوچے گا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، دوسری چھوٹی موٹی عبادتیں بھائی، تو اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسی بہاریں کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے لوٹ کر جائیں، خوشی کا عید کا دن ہے، خوشی کا پیغام لے کے جائیں، کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں، گھر میں گھٹنی سے، ساس سے، نند سے، بھائی سے، پڑوسی سے، بھائی سب کو خوش، بال بچوں سے، والدین سے، سب کو خوش رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کو خوش رکھیں۔ ایک حدیث ہے، اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو میری مرضی ہے تو میں وہ کر دوں گا جو تیری مرضی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو وہ کرے گا جو میری مرضی ہے تو میں وہ کر دوں گا جو تیری مرضی ہے۔ اور فرمایا، اور اگر تو وہ کرے گا جو تیری مرضی ہے، اپنے من کے مطابق کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ارے ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہونا تو وہی ہے جو میری مرضی ہے، تیری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جب یہاں سے لوٹیں تو اللہ بڑی بشارت آئی ہے کہ بخش ایسا عیدگاہ سے بندہ لوٹتا ہے جیسا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جو ہے جب یہاں سے لوٹے بھائی، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے سب گناہ کو معاف کر دیا، اللہ نے ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اب عید کے بعد والی زندگی، اچھی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں، نمازوں کے اہتمام والی زندگی گزاریں، قرآن کی تلاوت والی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب سیدھی کر لیں۔